یہ امت کے طلبکاروں سمدائے ملت کے جانشان علماء کرام سادات کرام میرے دوست و بزرگوں میرے عمر ساتھیوں السلام علیکم۔ ابھی قرآن پاک کی عظیم الشان تلاوت کرنے کا سب حاصل کیا اور اس کا معنی و ترجمہ بتانے سے پہلے مدینہ میں آرام فرمانے والے آقا تاہو یاسین اولین آخرین ظاہر الباطنین ڈوبتوں کو ترانے والے آقا بے سہارا کو سہارا دینے والے آقا چاند کے ٹکڑے کرنے والے آقا سورج کو پلٹانے والے آقا ہادی اعظم محسن اعظم فخر اعظم محسن انسانیت یا احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جوم کے درود پاک رانا پیش کریے، پڑھیے اللہم صلی اللہ صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ ماہ محرم مبارک چل رہا ہے اور آج 9 تاریخ کے 9 پروگرام ختم ہوئے، پوری دنیا میں ذکر حسین ہو رہا ہے، بچے بھی یا حسین کے رہے، جوان بھی یا حسین کے رہے۔ 1400 سال ہو گئے حسین اعظم کے نعرے لگ رہے، قیامت تک لگتے رہے۔ آقا حسین کل بھی زندہ ہے، آج بھی زندہ ہے، صبح قیامت زندہ ہے۔ اور شاعر نے اس لیے کہا کہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے کربلا کے بعد۔ 10ویں تاریخ عاشورہ کا دن امام حسین کی شہادت کا دن ہے، غم منانا چاہیے، لیکن آؤ یہ غم کیسا ہے؟ آقا نے منایا، بخاری شریف کی حدیث ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غم منایا۔ لیکن آج کی ہماری نشست سے گفتگو ہے، مرحوم ابو بھائی ان کے لیے دعا کریں کہ اللہ انہیں جنت میں اعلیٰ صلاح مقام عطا فرما، ان کے رشتہ دار کو اللہ صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو کچھ کیا ہے اسے اللہ قبول عطا فرمائے۔ درود شریف پڑھ لیجیے، اللہم صلی اللہ صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ۔ یہ درود کیا ہے؟ اس لیے کہ ہم حدیثیں پڑھتے ہی نہیں ہیں، شوق نہیں ہے، اور کتاب پڑھنے کا شوق ہے۔ ہمارے پیر خواجہ حبیب اللہ چشتی، قادری، سہروردی، برکاتی، قلندری، اوی شریفائی، دورائے شریف، اجمیر شریف، انہوں نے کتاب لکھی فیضان درود و سلام، اور اس میں آقا فرماتے کہ روئے زمین کی اگر بیٹھ کے درود پڑھے، یا کھڑے ہو کر درود پڑھے، یا چلتے چلتے درود پڑھے، یا گاڑی پر درود شریف پڑھے، یا مسجد میں درود شریف پڑھے، جہاں بھی ایک بار جو بندہ مومن درود شریف پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک فرشتہ کو حکم دیتا ہے۔ وہ فرشتے کی ہائٹ دیکھیے، آقا فرماتے صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 پر ہے، کیا ہے؟ ایک پر اتنا بڑا پر ہے کہ ایک پر مشرق میں، ایک پر مغرب میں، کہو سبحان اللہ، یعنی پوری دنیا کو ڈھانپ لے۔ ابھی چھت کو ڈھانپا ہے نا، ہمیں ڈھانپ لیا۔ اس طرح اس فرشتے کو اللہ نے وہ طاقت دی ہے کہ ایک مشرق میں ہے اور ایک مغرب میں ہے، اتنا پر بڑا، اور اس کی ہائٹ لمبائی آقا فرماتے صلی اللہ علیہ وسلم کا سر عرش کے پر ٹچ ہویا کرتا ہے، اور سبحان اللہ، اور اس کے جو پیر تیندو سرا کے 7 زمینیں آتی، 7 آسمان 7 زمین، تو تیندو سرا تک اس کے پیر ہوتے، لیکن اس کا کام کیا ہے؟ آقا فرماتے صلی اللہ تعالیٰ وسلم کہ میرا جو امتی مجھ پہ ایک بار درود پڑھتا ہے، ایک بار ابھی پڑھا گیا، تمہیں مجھے مرحوم کو سب کا ثواب ملے گا۔ اب کتنا ثواب ملے گا یہ سنیے۔ جنت کے مالک، حوض کوثر کے مالک، تمام نبیوں کے امام فرماتے ہیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہ جب وہ فرشتہ دریا، ایک دریا ہے وہ بھی نور کا، ہمارا جو پانی ہوتا ہے، تالاب کا پانی ہوتا ہے، سمندر کا پانی ہوتا ہے، کنویں کا پانی ہوتا ہے، ٹنکی کا پانی ہوتا ہے، پانی ہوتا ہے، پانی کے الگ الگ قسمیں، ایک پانی آنسو کا بھی ہے، یہ بھی پانی ہے، منہ کا بھی پانی، کان کا بھی پانی، اس کے الگ الگ سواد ہے، لیکن بتانا یہ ہے کہ الگ الگ پانی، اب یہ پانی جو نور کا پانی ہے، نور کا، آقا فرماتے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم
کہ وہ نور کے دریا میں گوت لگاتا ہے اور گوت لگانے کے بعد واپس باہر آتا ہے. آنے کے بعد اپنے پڑوں کو جڑتا ہے. کیا کرتا؟ پڑوں کو جڑتا ہے. ایک ایک قطرہ گرتا ہے. اب ایک قطرے وجہ ایک اللہ فرشتہ پیدا فرماتا ہے. انگنت فرشتے پیدا ہوتے ہیں. انگنت اس لیے کہ اس کے پر ہی دو اس میں اتنی کہ زمین سے نہیں بلکہ عرش اب ایک سیدھ دائیں ایک کے بائیں اور اسے کہتے مشرق. اب اتنا پر اتنا بڑا ہے اور اس میں اتنے پانی کے قطرے نور اور ایک کے قطرے میں ایک ایک فرشتہ. اب یہ انگنت فرشتے کروڑوں فرشتے پیدا ہوتے ہیں اور یہ تمام فرشتے کرتے ہیں اللہ رحمان و رحیم مالک ہم کیا کریں. تو اس محفل کا نام بھی آئے گا کہ محبوب ابو بھائی کی مجلس میں ان کی اولاد نے یہ مقرر رکھا گیا. اس میں مولانا مشتاق محمد داتو میرا نام میرے ابا کا نام میرے دادا کا نام آئے گا. سبحان اللہ. تمہارا نام تمہارے دادے کا نام آئے گا. کون سے قبیلے کے یہ بھی آئے گا. اللہ کی بارگاہ میں یہ فرشتے مالک اب یہ اتنے فرشتے پیدا ہوئے تمام فرشتے کہ ہم کیا کریں اللہ جو انگنت فرشتے پیدا ہو گئے ایک درود کی برکت سے. اللہ فرمائے گا جس نے درود پڑھا ہے ایک فرشتوں قیامت تک اس کے لیے بخشش سے دعائیں کرتے رہو. سبحان اللہ. بلی یہ درود شریف اللہ صلی اللہ. اور قرآن سے ثابت ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی. بے شک اللہ کہتا ہے میں درود اپنی ساتھ کیا اپنی ساتھ کیوں ہوتا ہے. اے فرشتوں تم بھی پڑھو. کیا تم بھی پڑھو اور ایمان والوں تم بھی پڑھو. ایمان والوں سے خطاب ہے یہ کہ تم بھی درود پڑھو. اب ایک درود کی بات ہوئی. اب کل آج کی رات جو عاشورہ کی رات ہے یہ عاشورہ کی رات اتنی برکت والی ہے کہ بہت سے نبیوں کو نبوت عطا ہوئی. اللہ نے ولایت عطا فرمائی. ایسی رات ہے جو آج کی رات ہے. ہمیں گھومنا نہیں ہے مسجد میں رہنا ہے. اگر ایسی فرصت نہیں تو گھر پہ رہنا ہے. درود شریف پڑھنا ہے کلمہ شریف پڑھنا ہے بسم اللہ شریف پڑھنا ہے اور 10 کا روزہ رکھنا ہے. اب صرف آقا صلی اللہ تعالیٰ سے فرماتے پہلے ایک حدیث سنی روزے کی. معائشہ صدیقہ اس حدیث کی راویہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ وسلم آقا نے فرمایا کہ محرم کے 10 روزے یعنی 1 سے لے کر 10 روزے. ایک آدمی نے کہا پہلے روزے تو رکھے تھے لیکن یزید کی ماں نے رکھی. ابھی یزید کہاں پیدا ہوا تھا. ایک لال کتاب کے مسائل ہم نے دماغ میں آ گئے. عورتوں کے پاس ایسے بہت مسئلہ کہ 1 سے 10 تو یزید کی ماں نے منع کر دی. ارے جب یزید کو یہ یزید پیدا ہی نہیں ہوا تو یہ بات کہاں تھی. یہ روزے رکھنا کون یہ بھی سنو. محرم کا مہینہ برکت والا مہینہ عظمت والا مہینہ قرآن سے ثابت ہے. 4 مہینوں میں اس مہینے کا نام ہے. یہ مسلمان بھی گناہ بھی نہیں کرتے تھے احترام کرتے اس مہینے کا. مکہ والے احترام کرتے. یہ ایسا مہینہ آقا نے فرمائے 1 سے لے کر 10 دن تک جو روزے رکھتا ہے ماہ محرم کے. اب ایک روزے کا ثواب سنیے. آقا ارشاد فرماتا اگر 1 سے 10 تک نہ رکھے جائے اور محرم کا ایک روزہ 10ویں کا روزہ عاشورہ کا روزہ کریا اللہ جو پچھلے گناہ والا معاف کروا دیتا ہے. ایک روزے کا وجہ پورے سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. ماہ رمضان کے بعد یہ روزہ اتنا افضل اور فضیلت والا ہے لیکن ہم ایک ٹائم کہ یزید کی ماں نے رکھا ہے. ارے یزید کی ماں نے کہاں یہاں رکھا ہے. ارے حدیث سے ثابت ہے. اور اتنا ہی نہیں اگر تم نے یہ عاشورہ کے دن کل کیا جو آج کی رات کے 4 رکعت پڑھ لی. اب کس طرح پڑھنی یہ سنیے. آقا فرماتے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے 4 رکعت ایسی پڑھی جائے کہ الحمد شریف کے بعد 50 مرتبہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یکن له کفوا کی سور پڑھنی. ایسی 50 الحمد کے بعد 50 مرتبہ یہ پڑھنی ہے. کل کے سورہ سے 4 رکعت پڑھنی ہے. آقا ارشاد فرمایا اللہ 50 سال کے گناہ معاف فرما دے گا. سبحان اللہ. 50 سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے. 50 سال آئینہ گناہ معاف ہو جائیں گے. اور آقا ارشاد اللہ جنت میں 1000 محل پیدا فرما دے گا. کہو بچل کے سبحان اللہ.
اور دوسری ایک روایت اگر ہر ایک کو موت ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار چیز کے موت کا مزہ چکھنا ہے۔ اگر آپ چاہتے کہ آپ کی قبر پہ نور کی بارش ہو، نور کی بارش ہو، اور آپ کی قبر میں نور ہی نور، روشنی روشنی ہو، لائٹ ہی لائٹ ہو، تو آقا ارشاد فرماتے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ پیروں کے پیر، روشن جمیل، غوث اعظم دستگیر، محبوب سبحانی، قطب ربانی سید شیخ عبد القادر جیلانی اس حدیث کو نقل کرتے ہیں کہ جس نے 2 رکعت صرف آج کی رات میں 10ویں عاشورہ کی رات میں اس نیت سے پڑھی کہ اللہ جب میرا انتقال ہو جائے یہ 2 رکعت پڑھتا ہوں، میری قبر کو نور بنا دینا۔ کیا؟ تو آقا ارشاد فرماتے صلی اللہ علیہ وسلم 2 رکعت کیسے پڑھنی ہے؟ الحمد شریف کے بعد 3 مرتبہ کل کی سورۃ، 3 مرتبہ 2 رکعت پڑھنی ہے۔ آقا ارشاد جب اس آدمی کا انتقال ہو جائے گا، ایمان والے کا انتقال ہو جائے گا، اسی رات سے اللہ نور کی بارش عطا فرمائے گا، حتیٰ کہ قیامت تک نور کی بارش عطا فرمائے گا، نور ہی نور پھیل جائے گا۔ پر یہ درود شریف اللہ صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ۔ تو دن میں بھی 4 رکعت پڑھنی ہے عاشورہ کے، اور رات میں بھی۔ یہ 2 حدیثیں میں نے بیان کی، اور 2 رکعت یہ بھی پڑھنی ہے۔ 1000 محل بھی نہیں، 50,000 کے گناہ معاف ہو جائے گا۔ کیا؟ 50 سال کے گناہ معاف ہمارے، 50 سال ہوئے اور 50 سال آئی گئے، 100 سال کی عمر ہو نہ ہو، لیکن گناہ معاف ہو جائے گا۔ اب آؤ آقا حسین، مولا حسین حق حسین، میرے خواجہ خواجگاہ، سلطان اولیاء، کرم نواز، عطا رسول فرماتے سا اصل حسین، بادشاہ اصل حسین، دی اصل حسین، دی پناہ اصل حسین۔ کہو سبحان اللہ۔ میرے خواجہ کے گیٹ پہ لکھا یہ شعر، سا اصل حسین، یعنی آقا حسین سا ہے۔ کیا ہے؟ سا ہے، یعنی آقا حسین بادشاہ ہے، آقا حسین دین کی بھی پناہ ہے۔ دین کو بچایا آقا حسین نے، مولا حسین نے، اور اللہ قرآن میں فرماتا ہے فذکرونی، تو میرا ذکر کر، تو میرا ذکر کر۔ آقا حسین نے بچپن میں اللہ اللہ کیا، قرآن پڑھے، اور قرآن بھی کس سے سیکھے؟ رسول پاک سے سیکھے۔ کہو سبحان اللہ۔ قرآن فاطمہ طاہرہ سے سیکھے، قرآن مولا علی سے سیکھے۔ بچپن میں قرآن پڑھا تو اللہ کا کلام ہے، قرآن رب کا کلام ہے، اور آقا ارشاد فرماتے قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے صحابی لکھو جس نے قرآن شریف کا ایک لفظ پڑھا، کیا؟ جیسے الف لام میم یہ 3 حروف ہے، لیکن ایک حرف پہ اللہ تبارک و تعالی، کیا؟ ایک حرف کی بات ہے، ایک حرف کی بات ہے۔ ایک روایت میں کہ 10 نیکی اگر اخلاق کے ساتھ پڑھا تو اللہ سیدھے نیکی کا ثواب عطا فرمائے گا، سیدھے نیکی کا ثواب، ایک حرف پہ اتنا ثواب۔ اور جو حافظ قرآن ہے، کل اللہ فرمائے گا حافظ قرآن سے کہ تم قرآن پڑھتے جاؤ، سیڑھی چڑھتے جاؤ، جہاں رکو یہ جنت میں تمہارا محل تمہارے لیے۔ اور ماں باپ کو 10 1 2 نہیں، ایسا تاج پہنایا جائے گا جیسے یہ سورج ہے۔ لوگ کہیں کہ کون ہے؟ کہا کہ حافظ کا ماں باپ ہے۔ یہ تاج پہنایا ہے اللہ نے نور کا، اور ایک حافظ 10 کی شفاعت عطا فرمائے گا۔ کہو سبحان اللہ۔ ہاں، اپنے بچے کو علم سکھائیے، لیکن آقا حسین بچپن میں قرآن پڑھتے ہیں، اور حضرت فاطمہ طاہرہ جب قرآن جیسے ہی حضرت فاطمہ طاہرہ پڑھنے لیتی ہے نا تو قرآن کی تلاوت کرتی ہے۔ جب آٹا گھنتی ہے حضرت فاطمہ طاہرہ قرآن کی تلاوت کرتی ہے، حضرت فاطمہ طاہرہ روٹیاں بناتی ہے تو قرآن کی تلاوت کر رہی ہے، حضرت فاطمہ طاہرہ امام حسن و حسین کو روٹی دے دی ہے، لقمہ دیتی ہے نا منہ میں تو قرآن کی تلاوت کر رہی ہے۔ یہ تربیت میرے آقا حسین کی ایسی ہوئی۔ حضرت فاطمہ کون ہے؟ اسے جنتی حور کہا۔ میرے آقا نے فرمایا دنیا میں حور میری بیٹی فاطمہ ہے۔ اور کون حضرت فاطمہ طاہرہ ہے؟ تو جنتی عورتوں کے سردار ہے۔ کون ہے؟ جنتی عورتوں کے سردار ہے۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ میں نے فاطمہ نام اس لیے رکھا،
اس لیے رکھا کہ جس کے دل میں محبت فاطمہ ہوگی اللہ اس کے لیے دوزخ کی آگ حرام کر دی ہے. سبحان اللہ. تو اپنی بیٹی کا نام فاطمہ بھی رکھے, فاطمہ بھی رکھے. اور ایک روایت میں ہوئی مولا کل مولا علی مشکل کشا حیدر کرار, جس کے لیے آقا نے ارشاد فرمایا علی مجھ سے ہے, میں علی سے ہوں. علی کا خون میرا خون ایک ہے, علی اور میں ایک نور سے پیدا ہوئے. وہ علی اعظم کے لیے رسول ہاشمی فرماتے ہیں کہ علی قرآن کے ساتھ میں ہے اور قرآن علی اعظم کے ساتھ میں ہے, علی حق کے ساتھ میں ہے, حق علی اعظم کے ساتھ میں ہے. وہ مولا علی جس کو چٹھی لکھ کے دیں گے وہی پلسرات پار ہوگا, وہ مولا کائنات ہے, مولا علی ہے. مشکل کشا حیدر کرار ہے کہ آقا نے اس طرح کے ایک ایک روایت بیان کی, میں جس کا مولا علی اس کا مولا ہے, یعنی میں جس کا مددگار علی اس کا مددگار ہے, اور میں جس کا ولی آقا نے سمایا میں جس کا ولی یعنی ولی مددگار, میں جس کا ولی ہوں علی اس کا ولی ہے. وہ سبحان یہ ہے مولا کائنات کے لقب. اور انہی کی بیوی فاطمہ طاہرہ اور انہی کے بیٹے حسن و حسین. حسن و حسین کے لیے فرمایا کہ میرا بیٹا یہ جنت کے نوجوان کا سردار ہے. میرا بیٹا جنت کے نوجوان کا سردار حسن اور حسین دونوں ہیں. ممبر پہ بیٹھ پر اور جب عالم خطبہ دیتا ہے نا جمعے کا تو اشارہ کرنا منع ہے. اس طرح اشارہ نہیں کر سکتے, ثواب ضائع ہو جائے گا. لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پہ بیٹھتے نا, حسن اور حسین چھوٹے تھے, لب کھراتے ہوئے آتے تھے نا آہستہ آہستہ, میرے آقا ممبر کو چھوڑ کے امام حسن حسین کو اٹھا لیا کرتے تھے, سینے سے لگایا کرتے تھے اور دو جانوں پر بٹھا کر اعلان کرتے, اے لوگوں یہ وہ ہے بچے جو جنت کی نوجوان کے سردار ہیں, اور دعا کی کہ اللہ یہ میرا بیٹا حسن و حسین ہے, میں اس سے محبت کرتا ہوں, اے اللہ تو بھی سے محبت عطا فرما, اور اے اللہ جو حسن و حسین سے ملتے ہیں تو بھی سے محبت عطا فرما. اور آقا نے فرمایا مجھے راضی کرنا ہے, میرے بیٹے حسین کو میرے بیٹے حسن کو راضی کر دے تو میں راضی ہو جاؤں گا, اور میں راضی ہو جاؤں گا تو اللہ راضی ہو جائے گا, اور اللہ راضی ہو جائے گا اللہ جنت عطا فرما دے گا. اگر ہم شبیلے لگاتے کیوں لگاتے؟ آقا حسین کے نام پہ بنا نہیں, یہ بدعت یاد رکھنا. عام دنوں میں اگر تم نے ایک جگہ محمود بخل مجھے اگر ایک گلاس پلا دیا عام دنوں میں تو ثواب کتنا سنو, حدیث بیان کر رہا ہوں. آقا فرماتے صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی مہمان اپنا دوست پڑوسی رشتہ دار یا پہچانتے نہ پہچانتے ہو مسافر جو بھی ہے, اگر تم نے ایک پیالہ ایک گلاس پلا دیا تو عام دنوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ ایک قطرے کے عوض میں 1000 نیکی عطا فرماتا ہے. کہو سبحان اللہ. اور یہ تو آقا حسین کے نام پہ پانی پلاتے ہیں. آج بھی یزیدی چل رہے ہیں کہ پانی کیا پلا رہے ہو, ارے میرے آقا حسین تاجدار کربلا جنت کے نوجوان کے سردار ہے, کل بستر کے میدان میں کہہ دیا نانا جان یہی تو تھا جو میرا ذکر کراتا تھا, یہی تو تھا میرا ذکر کراتا میرے آقا حسین نانا جان سے کہ نانا جان ہماری شفاعت عطا فرما دے. پڑھیے درود شریف اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. اب باور ایک بتائے آقا حسین کی کرامت. وقت مختصر ہے, کربلا کا میدان ہے, ہم کہتے پانی نہر پانی ترفا, میں نے وہ نہر فرات دیکھا, پانی طرف گیا آقا حسین کے لبوں کے لیے پانی طرف گیا. لیکن حضرت حور کا نام سنا, یہ 9 تاریخ تک یزید کے خیمے میں تھا اور 1000 فوج لے کر یہی آیا تھا. اور آقا حسین کی بارگاہ ادب کے ساتھ کرا رہا. علی اکبر نے جب اذان پڑھی نا تو ادب کے ساتھ کہا آقا حسین آپ میرے امام بنیے, آپ رحمت للعالمین کے بیٹے ہیں, تاہوین کے بیٹے ہیں اور مولائے کل کے بیٹے ہیں, آپ کے کو فاطمہ طاہرہ کا دو دے, آپ امام حسن کے بھائی ہیں. میں چاہتا ہوں کہ آپ اذان پڑھی گئی تو آپ ہی کے پیچھے نماز پڑھو. کیا ہے؟ آپ ہی کے پیچھے نماز پڑھو. اب نماز کی بات آئی, آقا حسین کا ٹھیک ہے. یہ ادب کیا ہے؟ یہ ادب ہے. امام حسین کا ادب کیا. اب جب 10ویں تاریخ آئی واقعات یہ ہوا کہ 10ویں تاریخ کو حور اپنی بیٹی بھی ساتھ میں تھی, اس کی بیوی بھی ساتھ میں تھی, تو چھوٹے بچے اس کی چھوٹی بچی تھی, تو امام حسین کے خیمے میں پہنچی. حضرت سکینہ چھوٹی تھی تو دیکھا کہ لڑکی ہے تو وہ قریب گئی
تو حضرت زینب نے دیکھا، بلایا اسے، کون ہے تو؟ تیرے ابا کا نام کیا ہے؟ کہا میرے ابا کا نام حور ہے۔ کہا وہی حور جو 1000 فوج لے کر آیا تھا؟ کہا ہاں۔ ہمارا راستہ روکا تھا؟ کہا ہاں۔ ہمیں نظر قید کیا تھا؟ کہا ہاں۔ اور ہمارے لیے میرے فرات پر پھیرا بٹھایا؟ کہا ہاں۔ اور ہم اور تم ہوتے تو کیا کرتے؟ گھر سے باہر نکالتے۔ لیکن یہ اہل بیت پاک کے، مولا علی کی اولاد ہے، خاندان اہل بیت پاک کے، کیا کہا کہ ٹھیک ہے آؤ بیٹی۔ بیٹی کا حضرت زینب نے اور اپنے سینے سے لگایا اور کہا اہل بیت پاک کے، ہمارے گھر پانی نہیں ہے، کھانا نہیں ہے، کھجوریں نہیں ہیں، اگر ہوتی تو تمہیں عطا کی جاتی۔ اب بالیاں پڑی تھی 2 کس نے؟ حضرت سکینہ نے۔ تو سکینہ، حضرت زینب نے کہا بیٹی سکینہ جو 2 بالیاں ہیں، ایک تو دے دے اسے۔ کیا کہا؟ تو نے 2 پہنی ہے، ایک لا، وہ بھی سونے کی بالیاں تھی، سونے کی بالیاں حضرت زینب نے حضرت حور کی بیٹی کو عطا فرما دی۔ یہ سخاوت، جانتے دشمن کی بیٹی ہے، پانی بند کیا ہے، لیکن پھر بھی ایسی سخاوت ہونی چاہیے۔ اور ہم کہتے ہیں دیکھو ہم نے اس کو دے دیا، 1000 اس کو دیا، اس کو دیا۔ ارے سکی کسے کہتے؟ سناؤ۔ آقا فرما سکی ہوئی جو مانگنے سے پہلے دے دے۔ فقیر آئے مانگنے سے پہلے جیب سے نکال دے۔ اب آپ سوچتے ہیں کہ اگر ہمارے جیب میں 100 روپیہ 10 دیا تو 90 ہو جائے گے، لیکن ایسا نہیں۔ اللہ کا وعدہ ہے 1 کا 10 دوں گا، 10 دو گے تو اللہ 100 دے گا، 100 دے گا تو 1000 دوں گا۔ اور 10ویں تاریخ کی سخاوت سنیے۔ ایک شخص نے 10ویں ماہ محرم کو 7 دینار دیے ایک ساحل کو، فقیر کو، اور 7 دینار دیے نا، تو اللہ کا وعدہ ہے یہ تو محرم مبارک 1 کا 1000، 10 نہیں 1 کا 1000۔ تو میری طرح عالم صاحب تقریر کر رہے تھے کہ دیکھو 10ویں تاریخ کو بھی اللہ کی راہ پہ دیا کرو۔ اللہ نے موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کو فتح عطا فرمایا، حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر میں تخت عطا فرما دیا، انہیں بادشاہ بنا دیا۔ لیکن ایسے بہت سے واقعات ہوئے کہ 10ویں تاریخ کو ایک شخص نے 7 دینار دی اللہ کی راہ میں، اور عالم صاحب تقریر کر رہے تھے کہ اللہ ایک دینار کا 1000 دے گا، تو اس نے 7 دیے تھے۔ دل میں خیال آیا کہ عالم صاحب پورا سال بیت گیا، مجھے 7000 کا فائدہ نہیں ہوا، 7000 دینار کا فائدہ نہیں ہوا۔ اللہ تم کہہ رہے ہو کہ روایت حق ہے، سب ہے کیا کہ 1 کا 1000 ملے گا؟ محرم کی یہی برکت ہے، فضیلت ہے۔ یہ جب گھر پہ گیا نا لیٹا، کیا لیٹا، دستک دیا، آواز دی کون؟ کا دروازہ کھول، دروازہ کھولا اور کہا یہ لے پیسے، کا کتنے ہیں؟ کا 60,000۔ کیا ہے؟ 60,000 یہ رکھ۔ تو نے یہ بات کہی کہ اللہ دیتا نہیں ہے، مولا دیتا نہیں ہے، رحمان دیتا نہیں ہے، رحیم دیتا نہیں، سب تو نے 1 نہیں 2 نہیں 3 نہیں 7 دینار اللہ کی راہ میں دیے تھے۔ محرم کی 10 تاریخ کو اللہ نے 7,000 دینار عطا فرمایا۔ کہو بٹل کے سبحان اللہ۔ اگر تو نے صبر کر لیا ہوتا قیامت تک تو تجھے بہت اجر زیادہ ملتا، لیکن تیرے دل میں یہ کھٹکا ہو گیا، اس لیے اللہ نے 7,000 دینار عطا فرما دیا۔ پتا چلا کہ اللہ کی راہ پہ دینے سے اللہ عطا فرماتا ہے۔ تاجر تجارت کرو اللہ سے، اگر مولا علی مشکل کشا کہتے امیر بننا ہے تو غریبوں کو دیا کرو۔ ہم تو غریب ہو جاتا تو منہ پھیر لیتے، ارے غریب کو دیا کرو اللہ تمہیں امیر کر دے گا۔ یہ عمل بتا رہا ہوں، عمل بتا رہا ہوں۔ اور اگر غریب کا دل راضی ہو گیا، دل راضی ہو گیا، 10 روپے دے دیے، اس غریب کا دل راضی ہو گیا، اللہ فرماتا ہے بے بک کہہ دو جس نے مومن کا دل راضی کر دیا اللہ 60 سال کی نفل کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اس سے بڑھ کے کیا ہوگا؟ یہاں حال یہ ہے کہ حور کی بیٹی تھی، سونے کی چیز عطا فرمائی، اور یہ واپس آ رہی ہے۔ بیٹی کو دیکھا باپ نے، کہا بیٹی یہ بالی کہاں سے آئی سونے کی؟ گھر سے نکلے تو تھے نہیں۔ کہا ابا ادھر جو سامنے خیمہ لگا، کیمپ جو خیمہ لگا وہاں وہ سے اڑتی تھی، اور عورتوں کے پاس میں گئی تو مجھے بیٹی کر کے پکارا۔ کیا کہا؟ بیٹی کر کے پکارا، اور مجھے سینے سے لگایا اور کہا میرا نام
زینب ہے، اس کا نام سکینہ ہے، اس کا نام ام حباب ہے، یہ باتیں ہو رہی ہے، کہا وہ میرے بھائی حسین ہیں، اور کہا اس کا نام علی اکبر ہے، اس کا نام علی اصغر ہے، یہ اور محمد ہے، یہ باتیں ہو رہی تھی۔ کہا کہ پھر کیا ہوا؟ کہا کہ میلے میں اتفاق کہ ہمارے گھر سے کوئی کھائے بغیر نہیں جاتا، لیکن ہمارے پاس پانی بھی نہیں ہے، 3 روز سے ہم پیاسے ہیں، 3 روز سے کھانا نہیں کھایا، لیکن ایک چھوٹی جو بچی تھی میری طرح، اس کو کیا کہ بیٹی سکینہ جو 2 بالیاں ہیں 2 اسے دے دو، نذرانہ دے دو، ہمارے گھر آئیے، خالی ہاتھ نہ جائے۔ تو حضرت حور کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئی، کیا آنکھوں سے آنسو جاری ہوئی؟ کہا اس طرح کی بات ہوئی؟ کہا ہاں۔ کہا ابا حضور تم بھی معافی مانگ لو، اگر دشمن کی بیٹے کو اس طرح نواز دے، اور یہ بھی کہا اگر مدینہ شریف میں تمہارا آنا ہو تو آنا ہم تمہیں اور عطا فرمائیں گے۔ کہا سبحان اللہ، یہ سخاوت سخی ابن سخی کی بیٹی زینب ہے۔ لیکن حال یہ ہوا حضرت حور کے دل میں کھٹکا ہوا، اور حضرت حور نے گورے کو ایڑی ماری اور آقا حسین کی بارگاہ میں پہنچا، مولا حسین کی بارگاہ میں پہنچا، حق حسین کی بارگاہ میں پہنچا، جنگ کے نوجوان کے سردار کی بارگاہ میں پہنچنے کے بعد ادب کے ساتھ کھڑے رہ کر حضرت حور عرض کرتے ہیں آقا حسین کیا میری معافی ہے؟ مولا حسین میں ہی تو وہ ہوں۔ تو آپ کا راستہ روکا، آپ کا راستہ روکا، مجھے پتا نہیں تھا کہ 22,000 یزید اس طرح لشکر بھیجے گا، اور یہ ابن جام کبھی اتنے لوگوں کو بھیجے گا۔ ارے یزید تو پلیت ہے، شرابی ہے، یہ کوئی کیوں نہیں بتاتا؟ یزید جب حج کے لیے گیا نا، سنو ہم یزید سے بات کرتے ہیں، یزید کون ہے؟ یزید وہ ہے جب یزید گیا حج کے لیے تو آقا حسین نے چاہا کہ یہ حضرت امیر معاویہ کا بیٹا ہے، کیوں نہ ملاقات کری جائے۔ اس وقت یزید کمرے میں تھا اور ایک پیالے میں شراب تھی، کیا تھی؟ آقا حسین ملاقات ایسے کرنے گئے تھے یزید سے، تو یزید کہہ رہا ہے پی لو، آیا تھا حج کے لیے یزید، اور کہا آقا حسین کہ یہ کیا ہے؟ کہا شراب ہے۔ آقا حسین اپنی ماتوں کی آنکھوں سے چیز دیکھی تھی، ارے کہا تو حج کے لیے آیا ہے، کیا کہا؟ حج کے لیے آئے، شراب تو حرام ہے، حج کے لیے آنے والا جو شراب پیے اس کی بیعت کیسے ہوگی؟ آج اگر کوئی امام ایک عمل اس کا برا ہو جائے تو اسے امام نہیں بناتے۔ ارے یزید کا وہ ٹارگیٹ اعلان کرتا کہ بھائی اور بہن کی نکاح جائز ہے، اور اس کے وقت میں بہت سرا پر ہوئی ہے، کیا بھائی بہن کی، اور شراب عام جس طرح ہمارے ہڈے ہوتے ہیں شراب بیچی جاتی ہے۔ یزید نے کہا جاؤ شراب بیچو، شراب کے ہڈے چلاؤ، شراب کا بزنس کرو، اور یزید کھلے عام کہتا تھا کہ تم جوا کھیلو۔ کیا یہ یزید کا کردار تھا؟ میرے آقا حسین کیسے ہاتھ دیتے تھے؟ سونا ملتا، چاندی ملتا، حکومت ملتی، لیکن آقا حسین نے شریعت کے خلاف بات ہوئی اس لیے جنگ کی ہے۔ سناؤ، یہ کوئی 2 شہزادے کی جنگ نہیں ہے، 2 لڑکوں کی جنگ نہیں ہے، بلکہ آقا حسین نے حق کا ساتھ دیا اور اسلام کو بچایا ہے۔ اس لیے میرے خواجہ نے کہا کہ دی استا حسین، میرے آقا دین اور دین کی بنا بھی ہے۔ اور یہاں حضرت حور آیا آقا حسین کی بارگاہ میں، میرے آقا سے کہا تیرا نام کیا ہے؟ کہا حور۔ حور کا معنی ہوتا ہے آزاد، جا کر دوزخ سے آزاد کر دیا۔ کہا وہ سبحان اللہ، سینے سے سینہ لگایا حضرت حور کو، کہا جا تیری دن کی تیری غلطی ہوئی، معاف کیا۔ اب کہا آقا حسین اجازت دو کہ میں بھی جاؤں کربلا کے میدان میں بھی جاؤں۔ آقا حسین نے اجازت دی، قسم خدا کی ابن سعد سمر یہ سمجھتا تھا کہ آقا حسین کو سمجھانے گئے حضرت حور بہت عقل مند ہے، دانا ہے، لیکن اب کہا آؤ یزیدیو، یہ حیران ہو گئے۔ ایک وقت تھا اسے سپہ سالار بنا کر ایک ہزار کا فوج کا یزید، آج کیا ہو گیا؟ کہا آؤ مقابلے میں۔ تو ابن سعد نے کہا دیکھو جاؤ، گئے، سب کو ہلاک کر دیا، فنار کر دیا یزیدیوں کو۔ کہا حور پہلے تیرے میں اتنی طاقت نہیں تھی، اب طاقت کہاں سے آ گئی؟ کہا آقا حسین کی نظریں کرم ہو گئی، حسین اعظم کی نگاہیں کرم ہو گئے، آؤ بیچتے رہو۔ قسم خدا کی فنار کرتا رہا، اس طرح قادر ملی کو کاٹا جاتا ہے، اس طرح حور نے ایک نگاہ آقا حسین کی پڑی تھی نا، حور نے کتنے دنوں کو فنار کیا، لیکن ابن سعد نے کہا تم جانتے کتنا بہادر، ایک ساتھ میں وار کرو، ایک ساتھ میں تیروں کی برسات ہوئی۔ حضرت حور گرے، کہا آقا حسین میری خبر لیجیے۔ قسم خدا کی آقا حسین خیمے سے آئے، حضرت حور کو اٹھایا، حضرت حور کو اٹھایا
اور حور نے کہا آقا حسین آخری دیدار آپ کا کر رہا ہو، یہ کہہ کر روح تن سے جدا ہو گئی. قالوا انا للہ ہے بولے راجعون. اب کیا ہوا سنو، مین بات جو تم نے صاحب کی زندگی میں یہ آقا حسین کی کرامت نہ سنی ہو، میں ساتھ ساتھ کرتے مطالعہ کرتا ہوں تاکہ کوئی نئی چیز مل جائے اور آقا حسین کی ایسی بات کہ آپ کا ایمان تازہ ہو جائے. یہی حور ہے، اس کا لاشا پڑا ہوا ہے. آقا حسین گئے میدان کربلا اور کہا لوگوں پہچانو مجھے. اس وقت روح زمین پہ میں تنہا، مولائے کل مولا علی مجھ کی گسا میرے ابا حضور ہوتے اور رحمت عالمی کا نواسا روح زمین میں تنہا ہو، اکیلا ایک ہی میں وارث ہو. اور میرے نانا جان نے کہا تھا کہ حسین تو مجھ سے ہے اور میں تجھ سے ہوں. کہو سبحان اللہ. حسین مجھ سے ہے، میں حسین کیوں، میں وہی حسین ہوں، میں فاطمہ کا لال ہوں، حیدر کرار کی آنکھوں کا تارا ہوں. میری رقم ہے مولائے کائنات، مولا علی مشکل گسا کا کون ہے؟ فاطمہ طاہرہ عابدہ معلمہ ساجدہ حافظہ کا دودھ پیا ہے. اے عجیبیوں میرے ہاتھ میں ہاتھ دے دو، ہاتھ پہ ہاتھ دے دو، جنت عطا فرما دوں گا. کہو سبحان اللہ. پاور دیکھیے، اختیار دیکھیے. میرے آقا حسین اختیار والے میرے آقا ہو. ہاتھ پہ ہاتھ دے. یزیدی مسکرائے، یزیدی مسکرائے. کیا دعوے کر رہے ہو آقا حسین؟ کہا دیکھو حور ہے وہ جنتی ہے. کیا کہا؟ حور جنتی ہے اور میرے ہاتھ پہ ہاتھ دے دو اگر تم جنتی بننا چاہتے ہو. ہم کیسے مان لیں، ہم کیسے مان لیں؟ کہا دیکھنا چاہتے؟ کہا ہاں. میرے آقا حسین نے جو حور کا لاشا پڑا تھا، ایک نگاہ ڈالی کا حور بتا تو کون ہے؟ حور کے لاشا کا کھڑا ہوا اور کہا اللہ نے مجھے جنت عطا فرما دی. بدل کے کہو سبحان اللہ. پھر کہا اللہ نے مجھے جنت عطا فرما دی ہے، مجھے اللہ نے جنت عطا فرما دی. یہ آقا حسین کی کرامت کہاں دکھائی؟ کربلا میں دکھائی ہے. ایسی بہت سی کرامتیں پر دعا ہے کہ مالک جو کچھ پڑا ہے بولنے میں خامی ہے تو معاف فرما دے. مولا مرحوم کی بخشش عطا فرما. جتنے لوگ آئے مولا سبھی کو نمازی بنا دے، حاجی بنا دے، آقا حسین کے چاہنے والے بنا دے. جن لوگوں نے مولا نیازی کی ہے اور آقا حسین کا ذکر رکھایا ہے سب کو قبول عطا فرما اور سب کی روزی میں برکتیں عطا فرما. بے اولادوں کو پاکیزہ اولاد عطا فرما، بے ایمانوں کو ایمان نصیب عطا فرما، بے گھروں کو گھر عطا فرما اور لا الہ کو علاج عطا فرما. یا اللہ دین و دنیا کے کاموں کے اندر کامیابی عطا فرما. یا اللہ ہم سب کے ماں باپ کی بخششی عطا فرما، جن کے ماں باپ حیات کی عمر میں برکتیں عطا فرما اور بیمار علم و شفا کاملہ عطا فرما. انتقال کر چکے تو کروٹ جنتوں میں درجات کو بلند عطا فرما. یا اللہ صبح کی رات، آج کی رات میں برکت والی اس میں رات کی تمام نعمتوں سے مالا مال عطا فرما. ہمیں نفل نمازیں اور روزے رکھنے کا جذبہ عطا فرما. کل کے دن میں روزہ رکھنے کا جذبہ عطا فرما اور نفل نمازیں پڑھنے کا جذبہ عطا فرما. مولا جو کچھ پڑھا ہے سے تو قبول عطا فرما. آخر دعوانا صلاۃ کرے کھڑے